اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مقام شیر فضا پہ موجود ہیں۔ جنگ صفین سے واپسی پر مولا علی کا جب گزر ہوا کربلا کی سرزمین سے تو مولا کا ایک شیر تھا جس کا نام تھا حارث، ابو الحارث شیر کا نام تھا۔ تو مولا نے اس شیر سے کہا کہ تم کربلا کے جنگلوں میں چلے جاؤ، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں سید زادیاں پکاریں گی، اور جب سید زادیاں تمہیں پکاریں تو تم ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جانا۔ تو اس دن سے وہ شیر کربلا کے جنگلوں میں چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، آ گئی 10 محرم۔ جب 10 محرم کو امام حسین کا گھرانہ شہید ہو گیا تو اس موقع پہ جب تمام لاشیں میدان کربلا میں بکھرے پڑے تھے، اس موقع پہ بی بی زینب نے آواز دی جناب فضا کو کہ اے فضا کہ جائیے، ایک بابا نے کہا تھا کہ ایک شیر مدد کے لیے آپ کی آئے گا، جب آپ تنہا رہ جائیں گی تو اس شیر کو پکاریے گا۔ تو بی بی فضا کو جناب زینب نے بھیجا۔ جب جناب زینب آئیں، جناب فضا جب آئیں تو جناب فضا نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی، اس مقام پہ کھڑے ہو کے شیر کو پکارا اور شیر حاضر ہو گیا۔ جیسے شیر ظاہر ہوا، حاضر ہوا، جناب فضا شیر کو لے کے جناب زینب کے پاس گئیں، اور جب جناب زینب کے پاس خیمے میں لے کے آئیں تو جناب زینب نے اس شیر سے کہا کہ اے شیر، لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ جاؤ تم حسین کی لاش کی حفاظت کر لو۔ لاشا پامال ہو چکا تھا۔ اب جیسے ابو الحارث امام حسین کے لاشے کے پاس آیا تو اس نے امام حسین کا جب لاشا دیکھا، پورا زخمی تھا امام حسین کا لاشا، زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ تو شیر نے ایک مرتبہ جب لاشے کا طواف کرنا شروع کیا تو شیر سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ جانور تھا، شیر تھا، لیکن منظر نہیں دیکھ سکا۔ اس شیر نے غم حسین میں اپنے سر کو زور سے زمین پہ مارنا شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سر اتنی زور سے زمین پہ مارنا بار بار شروع کیا کہ وہ شیر دنیا سے رخصت ہو گیا، شیر مر گیا۔ بس کہنا تو بس اتنا چاہیں گے کہ بھئی وہ جانور تھا، حیوان تھا، اس نے امام حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ امام حسین کو ظلم و ستم جب امام حسین پہ ڈھائے جا رہے تھے تو اس نے اس موقع پہ امام حسین کو دیکھا نہیں تھا، نہ دیکھا ظلم و ستم ہوتے ہوئے، لیکن جب امام حسین کے لاشے پہ آیا تو جانور تھا، برداشت نہیں کر سکا، مر گیا۔ مگر سلام ہو زینب کبریٰ پہ جو 70 قدموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کے باوجود بھی بی بی نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔